رات کے اندھیرے میں ایک طیارہ فضا میں اڑان بھر رہا تھا۔ سب سو رہے تھے مگر ایک شخص کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ ان کے دل میں ایک ہی آگ جل رہی تھی، غزہ۔ وہ نہ کوئی سپاہی تھے نہ کوئی جنگجو، وہ تھے سینیٹر مشتاق احمد، ایک آواز جو ایوانوں سے نکل کر میدانوں تک پہنچ گئی۔ اس رات وہ سو نہ سکے، ٹی وی بھی بند تھا، موبائل بھی بند کیا، مگر ضمیر بند نہیں کر سکے۔ انہوں نے قرآن کھولا اور ایک آیت پر آ کر وہ رک گئے۔ اور جب تم میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت ہو، پھر بھی خاموشی ظلم کا ساتھ ہوتی۔ اس لمحے فیصلہ ہو گیا کہ وہ غزہ جائیں گے، چاہے راستے بند ہوں، چاہے دنیا روکے۔ ان کے سامنے سب نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، تمہیں اجازت نہیں ملے گی، یہ خطرناک ہے، واپس آ جاؤ۔ لیکن مشتاق کے دل میں صرف ایک سوال تھا کہ اگر میں نہیں گیا تو کون جائے گا؟ راستے بند تھے، ویزے منسوخ کر دیے جا رہے تھے، مگر ان کا یقین زندہ تھا۔ انہوں نے کہا غزہ صرف فلسطینیوں کا نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے۔ قاہرہ کی سرزمین پر اترنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہی مصر جس کی سرحد سے گزرتے ہوئے غزہ میں داخل ہوتے تھے، بند کر دی گئی۔ مشتاق صاحب کے قدم رکے نہیں، وہ رفح کراسنگ تک پہنچے۔ وہ دروازہ جس کے اس پار جہنم جیسی زندگی تھی، وہاں بچوں کے چہرے تھے جنہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا، عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے شوہر دفنائے مگر امید نہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا جو ہم صرف خبروں میں سنتے ہیں، بارود میں لپٹی معصومیت۔ جب ایک فلسطینی بچی نے ان سے کہا کہ کیا پاکستان واقعی ہمارے ساتھ، تو مشتاق کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف آنکھوں میں بہت بہتے آنسو اور دل سے ایک عہد کہ جب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوتا میں بولتا رہوں گا۔ یہ سفر صرف سرحدوں کا نہیں تھا، یہ ایمان اور انسانیت کا سفر تھا۔ سینیٹر مشتاق نے دنیا کو یاد دلایا کہ فلسطین کوئی خبر نہیں، یہ ایک زخم ہے جو ہر دل میں ہونا چاہیے۔ آج جب ہم سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگا کر مطمئن ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں، کبھی کبھی ایک شخص اپنی یقین سے پوری امت کو جگا دیتا ہے۔ اگر آپ سینیٹر مشتاق کو صرف ایک سیاستدان سمجھتے ہیں تو آپ نے ان کے سفر کو نہیں سمجھا۔ وہ ایک یاد دہانی ہے کہ خاموشی ایمان نہیں، بیداری ایمان ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ شاید کسی اور کا دل بھی جاگ اٹھے۔ جزاک اللہ خیر۔